کی تعریف کرواتا، حضور کے فضائل بیان کرواتا، اور 12 تاریخ کو کھانے لنگر کا اہتمام کرتا، غریبوں اور فقیروں کو کھلاتا۔ اس عاشق رسول کا جو پڑوسی تھا وہ ایک یہودی تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا، ایک یہودی تھا، یہودی کا گھر تھا۔ یہودی کا گھر تھا، اس میں صرف 2 جنے تھے، ایک عورت تھی، ایک وہ یہودی خود تھا، 2 جنے رہتے تھے۔ تو جیسے 12 ربیع کی تاریخ آئی تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دی، لنگر ہو رہے ہیں، چاروں طرف میلاد ہو رہی ہے۔ تو یہودی کی جو عورت تھی اس نے پوچھا کہ اے سرکار، جو ہمارے یہ پڑوس میں مسلمان کا گھر ہے، آج گھر پر سجاوٹیں ہو رہی ہے، دیوے جل رہے ہیں، کیونکہ پہلے لائٹیں تھی نہیں، دیوے جلاتے تھے، کہ لائٹ یہ دیوے جل رہے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہے، لنگر پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہے اور لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا، اے میری بیوی، یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا جو نبی ہے، مسلمانوں کے نبی ہے، ان کا یہ 12 تاریخ کو جنم دن ہوتا ہے، 12 تاریخ کو یہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اسی کی یہ مسلمان خوشی کرتا ہے، یہ سب اسی کی خوشی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس یہودی کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ایسا کون سا ہے نبی، کون سے نبی تھے، ایسے کون سے رسول ہیں مسلمانوں کے کہ دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہو گئے لیکن دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے، ان کے نام سے لاکھوں ہزاروں پیسے یہ بندہ خرچ کر رہا ہے، لنگر بنا رہا ہے۔ تو شام کا وقت تھا، دل کے اندر خیال ہے نبی کیسا ہے مسلمانوں کا، حضور کے تصور میں، حضور کی یاد میں سو جاتی ہے۔ گویا وہ عورت عرض کرتی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، حمد صلی علیہ کہتے کہتے، حضور کی یاد میں کون سو رہی ہے؟ ایک یہودن سو رہی ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، وہ سو رہی ہے۔ دل کے اندر حضور کی محبت کے خیال آ رہے ہیں، حضور کے عشق کے خیال آ رہے ہیں، حضور کے چہرے دیکھنے کی تمنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی کیسا تھا۔ کرتے کرتے سو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، دیکھتی کیا ہے خواب کے اندر کہ ایک نورانی چہرے والا بابا ایک سواری پر سوار ہے، ایک نورانی چہرے والا شخص سواری پر سوار ہے اور نور کی لاٹیں نکل رہی ہے، اور چاروں طرف ہی نور ہے، چاروں طرف مجمع ہے، اور ان کے بھی چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، یہودن خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ نورانی جو قافلہ تھا وہ یہودن کے گھر سے گزرتا، جیسے گزر رہا تھا یہودن کے گھر سے، وہ یہودن دیکھتے کیا ہے کہ یہودن کا گھر پورا آنگن تھا، وہ نور سے پورا جگمگا اٹھا، وہ گلی تھی، وہ پورے گلی جگمگا اٹھی۔ پھر وہ دیکھتی کیا ہے کہ جس عاشق رسول کے گھر محفل ہو رہی تھی، دیکھتی کیا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے، چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ وہ جو سوار پر جو نورانی چہرے والا سوار تھا وہ سیدھا اس عاشق رسول کے گھر پر جاتا ہے جہاں محفل میلاد ہو رہی تھی۔ جیسے ہی قدم رکھا کہ پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سب صرف چہرہ اس نورانی چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور نورانی کو چہرے والا جو بابا سوار تھا وہ اترتا ہے سواری سے، کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور چاروں طرف نور ہی نور چھایا ہوا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن لوگ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پھر وہ عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے
کہ جیسے ہی وہ میلاد ختم ہوتی ہے کہ نورانی چہرے والا پھر سواری پر سوار ہو جاتا ہے، سواری پر سوار ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ میں جو بندے تھے، جو لوگ تھے نورانی چہرے والے، وہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں۔ جیسے ہی سواری شروع ہوتی ہے، آگے آگے ایک نورانی چہرے والا بابا گزر رہا ہے۔ جیسے اس یہودی کے گھر کے آگے سامنے سے گزرتا ہے، وہ یہودن آواز دیتی ہے کہ بابا رکو، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بابا رک جاتا ہے۔ وہ یہودن کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ پھر میں نے بابے سے سوال کیا کہ بابا یہ بتا، جو یہ مجمع ہے، جو یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اندر جو سواری ہے، سواری کے اوپر جو سوار ہے، جو نورانی چہرے والا شخص سوار ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ بابا کہتا ہے کہ بھائی تو پہچانتے نہیں ہیں یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتے۔ کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہے۔ کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہے، یہ مسلمانوں کے نبی ہے، یہ مسلمانوں کے رسول ہے۔ یہودن کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں؟ کہا ہاں یہ مسلمانوں کے نبی ہے۔ وہ یہودن کہتی ہے کیا میں ان سے بولوں گی تو مجھ سے بات چیت کریں گے؟ تو سامنے والا بابا کہتا ہے ہاں بات چیت کریں گے، یہ تو وہ رسول ہے۔ لوگ پتھر مارتے تھے لیکن یہ رسول تمہیں دعائیں دیا کرتے تھے۔ لوگ تو ان کے پاؤں راستے کے اوپر کانٹے بچھاتے تھے، لیکن یہ وہ رسول ہے جو اپنے مقدس چادر بچھا کر لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ رسول ہے۔ آپ بولو گے تو یہ رسول ضرور بولیں گے، آپ سلام کرو گے تو یہ رسول جواب دیں گے۔ وہ یہودن کہتی ہے کہ جیسے ہی سواری میرے گھر کے آنگن کے قریب سے گزرتی ہے، میں نے کہا رکو، اے مسلمانوں کے نبی، میں ایک یہودن ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا حضور فرماتے لبیک اے خدا کے بندے بولو کیا بات ہے؟ لبیک اے خدا کے بندے بولو کیا بات ہے؟ اس یہودن نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، پہلا میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ میرے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے آپ کا سلام قبول کر لیا، ہاں میں نے آپ کا سلام قبول کر لیا۔ پھر وہ یہودن ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے، عرض کرتی ہے اے مسلمانوں کے نبی یہ بتاؤ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کہاں گئے تھے؟ حضور فرماتے ہیں جو تیرے پڑوس میں جو پڑوسی ہے یہ میرا ایک عاشق ہے، میرا یہ عاشق ہے، اور ان کے گھر پر آج میلاد ہو رہی تھی، میں میلاد سننے کے لیے گیا، میلاد ہو رہے تھے، میں میلاد سننے کے لیے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس یہودن نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، کیا میں آپ کے میلاد کروں گی، آپ کے گیت گاؤں گی، آپ کے فضائل بیان کروں گی؟ کیا آپ میرے گھر میں بھی تشریف لائیں گے؟ کیا آپ میرے گھر میں بھی آئیں گے؟ میرے آقا حضور فرماتے ہیں ہاں میں تیرے گھر میں بھی آؤں گا، میں تیرے گھر میں بھی آؤں گا، میں تیرے گھر میں بھی آؤں گا۔ یہودن نے کہا اے مسلمانوں کے نبی پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے حضور فرماتے پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس یہودن نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب صبح کے وقت جب یہودن اٹھتی ہے، سوئی تھی تو یہودن تھی، لیکن اب اٹھی ہے تو مسلمان ہو کر اٹھی ہے، اس کا دل اندر سے چمک رہا، اسی ارادے سے اٹھی جیسے صبح ہوتی ہے میں اپنا مال اپنا دھن سب حضور کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں قربان کر کے میلاد بناؤں گی۔ اٹھی ہے، اعلان کر دیا کہ آج میرے گھر پر میلاد ہے۔ لنگر بنانا شروع ہو گئے۔ یہودی نے پوچھا اے میری عورت
क्या बात है, क्या वजह है? औरत ने कहा आप यहूदी हैं, मैं मुसलमान। आप यहूदी हैं, मैं मुसलमान हूँ। मैं अपने नबी की विलादत की खुशी मना रही हूँ, विलादत की खुशी मना रही हूँ। उस यहूदी ने कहा ए मेरी औरत, तू तो अब मुसलमान बनी, बाद में मुसलमान बनी है, मैं तेरे से पहले मुसलमान हूँ। कहा ए मेरी औरत, जिस वक्त हुजूर की बारगाह में खड़ी थी, जो मजमा था उसी मजमे के अंदर मैं भी वहां मौजूद था, मैं भी वहां मौजूद था। तो प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, बताने का मकसद ये है, वाकया बताने का मकसद ये है कि हुजूर की मिलाद बंदे मनाते हैं तो कितनी बरकतें होती हैं, कितनी बरकतें होती हैं। आज हम मिलाद मनाना बंद कर दी है। पहले लोग कम थे, उनका ईमान पक्का था, उनका ईमान पक्का था। कच्ची मस्जिदें थी, पक्के नमाजी थे, कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन उनका ईमान पक्का था, उनका ईमान मजबूती था। उनके पास दौलतें कम थी, पैसा कम था, लेकिन हुजूर की मोहब्बत ज्यादा था, हुजूर का इश्क ज्यादा था। हुजूर की मोहब्बत में वो सब कुछ कुर्बान कर देते थे। ऐसे ऐसे वाक़ये भी मिलते हैं कि जिनके घरों में कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ चने होते थे, हुजूर की मोहब्बत में वो चने कुर्बान कर देते थे। हुजूर की विलादत में वो चने बांट देते थे, हुजूर की विलादत में वो चने सदका करते थे। यहाँ तक भी किताबों में आया है, कुछ भी नहीं होता था, बाजरे के दाने होते थे, वो अपने घर से उठाकर हुजूर की मोहब्बत में वो दाने भी कुर्बान करते थे। कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हुजूर की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर थी, हुजूर का इश्क उनके दिलों में था। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम मिलाद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद में हो जाए मिलाद, मस्जिद में दावत हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, जिस घर में हुजूर की मिलाद होती है, मेरे आका खुद तशरीफ लाते हैं। लोग अब कह सकते हैं कैसे तशरीफ लाते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देते। दिखाई तब देंगे, आंख देखने वाली चाहिए, आंख देखने वाले चाहिए। अगर आंख काम ला सकती है देखने की, कोई बंदा देख सकता है, हुजूर आते जरूर आते हैं, हुजूर जरूर आते हैं। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा को पता चला कि मेरे घर के अंदर, मेरे बेटे के घर के अंदर मेरे पोते की विलादत हो चुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, देखते क्या है, नूरानी चेहरा है, उठाते हैं और सीने से लगा लेते हैं, उठाते हैं और सीने से लगा लेते हैं। चारों तरफ मुबारकबादियां आ रही है, फरिश्ते भी मुबारकबाद दे रहे हैं, मक्का के लोग भी मुबारकबाद दे रहे हैं, मक्का की औरतें भी मुबारकबाद दे रही हैं। चारों तरफ मुबारकबादें आ रही है। ए सरदार मक्का, तेरे घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। ए सरदार मक्का, तेरे घर के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है, नूर चमक रहा है। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 3 दिन गुजरने के बाद सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को बुलाया और कहा, पूरे मक्का में ऐलान कर दो, पूरे मक्का में ऐलान कर दो कि 3 दिन तक किसी घर के अंदर चूल्हा नहीं जलना चाहिए। सरदार मक्का के पास दावत है, अगर कोई पूछ ले किस चीज की दावत है, कह देना उनके बेटे अब्दुल्ला के वहाँ बच्चा पैदा हुआ है, उनका पोता दुनिया में तशरीफ लाया है, वो अपने पोते की खुशी मना रहे हैं। 3 दिन तक सरदार मक्का के घर पर दावत है। एक ऐलान करने वाला गुजरता है, चारों तरफ ऐलान हो रहा है, पूरा मक्का की वादी में ऐलान हो रहा है, ए लोगों 3 दिन तक अपने घर के अंदर चूल्हा न जलाना। आज सरदार मक्का के वहां दावत का एहतमाम किया गया है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक और शख्स को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ काबा में ऐलान कर दो, जितने भी लोग हज करने के लिए आए हुए हैं, जितने भी लोग जियारत करने के लिए आए हुए हैं, जहाँ कहाँ के रहने वाले हैं,
اعلان کر دو 3 دن تک سردار مکہ کی یہ دعوت ہے، اعلان ہو گیا ہے، اب چاروں طرف لنگر شروع ہو گیا ہے، بڑے بڑے دھیکے چل رہے ہیں، بڑے بڑے لنگر شروع ہو گئے ہیں، اور ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لوگ آتے ہیں، لنگر کھا کر چلے جاتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، اے سردار مکہ تیرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، تیرا پوتا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ عرض کرتی ہے، اے میرے بابا، حضرت عبد المطلب سے کہتی ہے، اے میرے بابا آپ کے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب عرض کرتے ہیں، اے میری بیٹی آمنہ، میرے پوتے کا نام محمد رسول اللہ رکھ دیا ہے، اللہ اکبر۔ جب حضرت آمنہ نے سنا خوش ہو گئی، کہا بابا یہ نام مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ابھی تیرا پوتا میرے پیٹ کے اندر تھا، پیٹ سے آواز آتی تھی، اے آمنہ تیرا جب بچہ پیدا ہو، تیرا بیٹا جب پیدا ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا۔ جب مکہ والوں نے سنا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ رکھا ہے، یعنی محمد رکھا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اے سردار مکہ آج تک ہم نے ایسا نام نہیں دیکھا ہے، آج تک ہم نے ایسا نام نہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے ایسا نام سنا ہے، ہماری برادری میں آج تک ایسا نام نہیں رکھا گیا ہے، لیکن آپ نے یہ نام کیسے رکھا ہے؟ سردار مکہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، میں نے اپنے بیٹے کا نام عبد المطلب، میرے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ کل قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے، کل قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے، اور یہ تعریف ہو رہی ہے، اور کل میدان محشر کے اندر بھی یہ تعریف ہوگی، حضور کی تعریف کل میدان محشر کے اندر بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، چاروں طرف لنگر ہو رہے ہیں، کس خوشی میں؟ حضور کی خوشی میں ہو رہے ہیں، حضور کی خوشی میں ہو رہے ہیں، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ مکہ والے کہتے ہیں، اے سردار مکہ تیرے گھر کے اندر بچہ ایسا نورانی چہرے والا پیدا ہوا ہے، لیکن پیدا تو تیرے گھر کے اندر ہوا ہے، لیکن برکتیں ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہے، برکتیں ہمارے گھر اندر آ گئی ہے۔ پہلے کا معاملہ یہ تھا، جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا تھا، 7 دن کے بعد کوئی دائی آتے تھے، اسے لے جاتے تھے اور اسے 2 مہینہ 3 مہینہ 2 مہینہ دودھ پلا کر پھر واپس چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، کان کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، کان پڑا ہوا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ جو مدینہ پاک کی طرف رہا کرتے تھے، مکہ سے دور رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ جنگل جاتے ہیں، وہاں پتے توڑ توڑ کر گزارا کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ساتھ میں عورتیں بھی ہیں، مکہ مدینے کے پاس میں ایک پہاڑی ہے، وہاں گئی ہے جب پتے توڑنے کے لیے، درختوں کے ہفتے ہرے پتے توڑنے کے لیے غیب سے آواز آتی ہے، اے عورتوں اب پتے توڑنے کی نوبت نہیں ہے، اب پتے مت توڑو، اب پتے توڑنا بند کر دو، اسی کی طرف چلو جو محمد رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اسی کی طرف چلو جو مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے صدقے سے پارے ہی پارے آ جائے گے۔ سب نے سنا، پتے توڑنا بند کر دیا، گھر چلے جاتی ہے، پھر عورتیں وہاں سے تیار ہوتے ہیں، چلتے ہیں مکہ کی طرف چلتے ہیں، وہاں جب بچے پیدا ہوئے ہیں، ہم وہاں ایک ایک بچہ لے کر آتے ہیں، سب عورتیں تیار ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ بیمار تھی، ان کی اٹھنے بھی بیمار تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، اس کا شوہر تھا، پوری آبادی کے اندر وہ ایک غریب تھی۔ اللہ اکبر۔ سب عورتیں تیار کرتی ہیں، اپنے اپنے جانوروں پر، اپنے اپنے اونٹ پر سوار ہے، سب کی اونٹنے آگے جا رہی ہے، سب کی سواری آگے جا رہی ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ ہے کہ ان کی اونٹنے سے چلا بھی نہیں جاتا ہے، ایک بیمار اونٹنی ہے، لیکن پھر بھی بیمار اونٹنے پر دھیرے 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 سفر طے ہوتا ہے۔ جب سفر طے ہوتا ہے، مکہ میں پہنچتی ہے، مکہ میں امیروں کے جو بچے تھے، پہلے دائیاں پہنچ گئی تھی، امیروں کے بچے لے لیے، لیکن ایک ہی حضور بچے تھے، ایک ہی حضور بچے تھے۔
دائیوں نے سوچا کہ یہ تو غریب یتیم ہے، اگر ہم ان کو لے جائیں گے ان کو پالیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے ایسا کر کے حضور کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ دیا۔ لیکن دھیرے دھیرے سنبھلتے ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہے حضور کے گھر، حضور کے گھر پہنچتی ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں حضور لیتے ہوئے ہیں، دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی حضور کا چہرہ دیکھا سب قربان ہو گئے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر فدا ہو گئے، کہا زندگی میں آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو لے لیا، اس لیے دودھ پلانے کے لیے لیا۔ جیسے ہی سواری پر سوار ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سواری پر سوار ہوتی ہے، آگے حضرت حلیمہ بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے ان کا جو بچہ تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں حضور کو بٹھایا اور اونٹنی کو کھڑا کیا، لیکن اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی، دو مرتبہ اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی، تیسری مرتبہ جب کوشش کی غیب سے آواز آتی حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ یہ اونٹنی تو تیری ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، اونٹنی کے اوپر بیٹھنے والا جو بیچ میں بٹھا رکھا ہے اس کو آگے بٹھاؤ۔ جیسے حضور کو اپنے گود میں آگے لیا تو اونٹنی ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے، اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اونٹنی کل تک کمزور تھے، چل نہ سکتے تھے، جب دائیاں آئی تھی امیروں کی وہ آگے آ رہے تھے، ان کے اونٹنی ان کے سوار تیز چل رہے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کے اونٹنی کمزور تھے، لیکن جیسے ہی میرے حضور کا مقدس پاؤں اونٹنی پر لگتا ہے اونٹنی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو پہلے دائیاں وہاں سے رخصت ہو چکے تھے، نکل چکے تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی ان سے آگے نکل گئی، ان سے آگے نکل گئی، کیوں کہ حضور آ گئے، حضور کا مقدس قدم رکھا، برکتیں ہی برکتیں نازل ہو گئی۔ جہاں سے میرے آقا گزرتے درخت ہرے بھرے ہو جاتے، جہاں سے میرے حضور گزرتے درخت ہرے بھرے ہو جاتے، اور جہاں سے میرے حضور کی سواری گزرتے تو غیب سے آواز آتی حلیمہ سعدیہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر تیرے بیڑے کے اندر وہ نبی تشریف لا چکا ہے، وہ نبی تشریف لا چکا ہے، اب دیکھنا تیرے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ پھر دنیا نے دیکھا اس حلیمہ سعدیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج 14.5 سال گزر چکے ہیں، آج بھی دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔